اب ہماری زندگی اور ہی طریقے سے چل رہی تھی. وہاں سے پھر کسی اور سٹائل کی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اس زمانے میں. اور اس زمانے کا ایک اور بھی یہ تھا کہ بچپن میں میں جب سویا کرتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک امی میرے ساتھ آ کے نہیں لیٹتی تھیں اور میں ان کے گال پہ ہاتھ نہیں رکھ لیتا تھا. تو مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی بالکل بھی. امی بیچاری کو یہ ڈیوٹی مجھے سلانے کی دینا پڑتی تھی. اور یہ خاصی بڑی عمر تک، میرا خیال ہے 7 8 9 10 سال تک یہی حال رہا. اور پھر وہاں سے اسکول کے زمانے کا آغاز ہو گیا. اور اسکول کے زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ سلیم قریشی میرا دوست ہوا کرتا، کلاس فیلو تھا اس وقت، دوست تو ہم بعد میں بنے. تو یہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا تھا، یا میں جب اسکول سے نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتا تھا. اور اس طرح پھر ہماری آہستہ آہستہ کچھ پہلے تو جان پہچان ہوئی. پھر ہماری آپس میں بحث بھی بڑی ہوا کرتی تھی، ہمیں کسی بات پہ ایک دوسرے سے اختلاف شروع ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ بہت بحث ہو رہی تھی ہماری. مرچی گیٹ کے اندر جو مشہور پارک ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے سیاسی کسی زمانے میں، وہاں سے ہم اندر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. اس کا گھر بھی ہمارے گھر کے بعد آتا تھا. تو ہماری بہت بحث ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تو چل میرے ساتھ کشتی لڑ کے دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کشتی لڑ لو. تو کشتی لڑنے لگے تو جیسے ہی ہم آمنے سامنے آئے، اس نے مجھے دھکا دیا، میں گر گیا اور اس نے چھلانگ لگائی اور میرے اوپر بیٹھ گیا. میں ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس وقت تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میرا نچڑے والا دھڑ جو ہے اس پہ فالج بھی گر گیا تھا. تو بہرحال میرا خیال ہے چند سیکنڈ میں کشتی ختم ہو گئی. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگوں میں تو بالکل جان ہی نہیں ہے. تو ایک تو وہ جو سر چکراتا تھا، اور ایک اب یہ کنڈیشن بھی میرے ساتھ کیری کرنے لگی. مجھے یہ تو پتہ چلا اس کشتی کے بعد کہ میری ٹانگوں میں تو جان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ میرے نیچے والے دھڑ پہ فالج بھی گر چکا ہے. وہ بات میرے دماغ سے محو ہو چکی ہوئی تھی تقریباً. تو پھر آہستہ آہستہ یہ کیفیت جو ہے یہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی. اور یاد مجھے کبھی بھی نہیں آئی. بہت عرصے کے بعد، بہت عرصے، میرا خیال ہے اس وقت میری عمر 55 کے قریب ہوگی، کہ جب مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ بھی پیش آیا تھا. چنانچہ زندگی میں ایک یہ بھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی نارمل نہیں تھی کبھی بھی. میرے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں لگی ہوئی تھیں. پھر وہ جو ایک زہریلی برچھی کا وار بھی جو اس نے ایک پٹھان یا افغان بچے نے کیا تھا، وہ بھی زہر
نے اچھا خاصا میرے اوپر اثر ڈالا، میری زندگی کے اوپر. جو یہ سارے بچپن کے حادثات کی وجہ سے میں ایک آلموسٹ جو نظر تو نہیں آتی تھی لیکن ایک قسم کی ڈیبیلیٹیٹنگ یا ڈسیبلنگ سچویشن تھی جو چلتی رہی میرے ساتھ ساری زندگی، اور یاد نہیں رہا مجھے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مجھے بہت بعد میں جا کے، کیونکہ بچپن تھا تو بچپن میں آدمی شاید اس میں امیونٹی زیادہ ہوتی ہے بچوں میں، تو کچھ نہ کچھ وہ گھسیٹ کے ساتھ لیتے ہیں. تو میں پھر بھول بھال ہی گیا ان سب چیزوں کو، اور زندگی چلتی رہی. پھر اسکول کے زمانے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ ہم نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی. ایک اصلاحی ڈرامہ تھا جو سلیم قریشی لے کے آیا تھا، تو لیکن وہ پھر اس سال وہ فنکشن نہ ہو سکا جہاں پہ ہمیں یہ ڈرامہ پیش کرنا تھا، تو وہ پھر رہ گیا بیچ میں ہی سلسلہ. لیکن یہ ہوا کہ میں 10th کلاس میں دینیات کے مضمون میں، اس وقت دینیات کہتے تھے، آج کل جسے اسلامیات کہتے ہیں، تو اس مضمون میں سارے اسکول میں اول آ گیا. تو جو اس طرح اول آتا ہے اسکول بھر میں، اس کے لیے انعام کی ایک رقم مختص ہوتی تھی، جس سے پہلے تو یہی رواج تھا کہ وہ ان پیسوں سے لڑکوں کو کتابیں خرید کے دے دی جاتی تھیں. تو لیکن اس سال یہ سوچا گیا کہ پتہ نہیں یہ بچے جن کو ہم یہ کتابیں خرید کے دیتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، یا ان کی دلچسپی کا اس میں کوئی عنصر ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے سوچا یہ کہ اس دفعہ انعامی رقم ہم بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ بھئی اپنے لیے کوئی کھلونا خرید کے لے آؤ، ریپ شیپ کروا کے، تو جب تقریب تقسیم انعامات ہوگی تو ہم تمہیں وہ تمہارا انعام تمہارے حوالے کر دیں گے. تو مجھے بھی وہ غالباً 25 روپے تھی رقم، وہ مجھے بھی دے دی گئی. تو وہ میں لے کے بڑا خوش، اور جناب میں نے سوچ کے تو اپنے لیے جو تحفہ پسند کیا وہ بینجو. وہ ایک انتھا شخص تھا جو لنڈا بازار قریب بیٹھ کے تو بینجو بجایا کرتا تھا. تو مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا کرتا تھا کہ کس طرح اس کے آنکھیں نہ ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ چلتے ہیں اور کس طرح یہ سارے سر نکالتا ہے. تو میں اس سے بہت متاثر تھا، تو چنانچہ میں نے اپنے لیے بینجو خرید لی اور اس کو ریپ کروا کے تو میں جناب اسکول میں دے دی. تو وہی میاں نذیر صاحب ہیڈ ماسٹر، جو میری شرارتوں سے بھی بڑے تنگ تھے، تو اکثر مجھے پکڑ کے ایک دو چھڑیاں لگانے کے بعد کہا کرتے تھے میں کی کراں تیرا، میں کی کراں، تم پڑھائی ہوشیار ہے نہیں تو میں تینوں سکولوں کھڑ دینا سی، میں کڈ بھی نہیں سکتا، میں کی کراں تیرا.
بلکہ ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ میرے بار بار شاید میں نے کوئی شرارت کی تو میرے بار بار بکھرے ہوئے تھے، بڑے بھی ہوئے تھے، تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور کچھ چھڑیاں وڑیاں مار رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے، ان کا دل نہیں بھرا پٹائی کے بعد بھی انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، ہمارے پی ٹی ماسٹر صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، انہیں آواز دی عزیز صاحب ادھر آئیں. تو عزیز صاحب بھاگے بھاگے آئے کہ جی میاں صاحب حکم. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسے پکڑیں اور اسے لے جائیں وہ سائنس کی لیبارٹری میں، وہاں کینچی ہوگی تو اس کے سارے بال جو ہیں وہ کاٹ دیں. تو عزیز صاحب کا منہ کھلے کا کھلا کہا جی میاں صاحب جی اچھا جی. انہوں نے مجھے جھپٹ کے پکڑا اور لے کے وہ سائنس لیبارٹری کی طرف چل پڑے. اب وہ ماسٹر رشید صاحب جنہوں نے ہمارے اوپر کوٹھے پہ آ کے ہوائی حملہ کیا تھا، وہ انچارج ہوتے تھے لیبارٹری کے، تو وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے. جب وہ لے کے اندر گئے انہوں نے کہا کہ عزیز صاحب کی گل خیر ہے، کدھر تسی لیبارٹری کدھر آ گئے ہو تو اینو کیوں پھڑیا ہے؟ تو عزیز صاحب اب کچھ جھیمپے ہوئے سے، کچھ عجیب ان کی کیفیت. وہ دیکھیے رشید صاحب، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بھائی اس کو وہاں سائنس لیبارٹری میں لے جا کے تو اس کی زلفیں تراشے. رشید صاحب بڑے بٹی آدمی تھے، تو پہلے تو مسکرائے، کہنے لگے اچھا تو تانوں میاں صاحب نے نائی سمجھا ہے. رشید صاحب ہاں یہ دیکھیں یہ کیا قصہ کیا ہے، یعنی کہ واقعی کیا انہوں نے مجھے کوئی حجام سمجھا ہوا ہے، کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کروں تو کروں کیا؟ کروں کچھ نہیں، چھڈو بہن آؤ بیٹھ کے چاہ پینے اور چل بھج جا. نہیں جان نہیں، میں بھاگا وہاں سے فٹافٹ، اس طرح جان بچی. ہاں تو وہ تقریب تقسیم انعامات میں میاں صاحب ہی پیش ہوتے تھے. وہ سب بچوں کو بلا کے جو اپنے کسی مضمون میں سارے اسکول میں اول آئے ہوئے تھے ان سب کو وہ انعامات دے رہے تھے. تو میرا نام بھی انہوں نے پکارا، میں اٹھ کے آیا تو پہلے تو انہوں نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، پھر سارے لایا. تو پھر میرا انعام ادھر سے ہاتھ بڑھایا کہ اس کا انعام دو، تو وہ دوسرے استاد جو ریڈی تھے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، انہوں نے وہ بینجو میاں صاحب کے ہاتھ میں دیا. میاں صاحب نے وہ بینجو پکڑا اور میں نے ہاتھ آگے بڑھائے تو ٹھہر جا ایڈا کالا نہ پہ. میں رک گیا. وہ بینجو پکڑا ہوا تو سارے وہ اسکول کی طرف سب بچے بیٹھے ہوئے، ماسٹر بھی یہ بھی وہ سب بیٹھے ہوئے، تو ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے دیکھیں یہ لڑکا اسکول بھر میں دینیات کے اندر اول آیا ہے اور ہم نے اسے پیسے دیے کہ جاؤ اپنے لیے کوئی پرائز کی چیز خرید لو، ہم تمہیں وہ دے دیں گے،
تو اس نے کیا خریدا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو سب خاموش. میں بتاتا ہوں یہ دینیات میں اول آیا ہوا بینجو لے کے آ گیا ہے. اور پھر انہوں نے بینجو میرے ہاتھ میں پکڑا دی. لو بجاؤ بینجو جا کے. یعنی انہوں نے چھوڑا مجھے اس وقت بھی نہیں جب وہ انعام دے رہے تھے اسکول بھر میں اول آنے کا. تو